بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابہ رسول کی داستان ہے جس نے اسلام قبول کیا تو آپ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے خطاب سے نوازا۔ آپ چند ہزار مجاہدین اسلام کے ساتھ نکلے اور لاکھوں کی دشمن فوج کا مقابلہ کر کے اسلام کا پرچم کریا کریا نگر نگر سر بلند کیا۔ آپ کے نام سے اسلام دشمن قوتیں گھبرا جایا کرتی تھی۔ آپ جس ملک پر بھی حملہ کرتے وہاں فوجیں دوڑ جایا کرتی تھی۔ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، آپ فتح یاب ہوئے، آپ کا نام ہمیشہ سنہری حروفوں میں لکھا گیا۔ تو آئے چلتے ہیں خالد بن ولید کی کہانی کی طرف۔ یہ ناول، یہ داستان ایمان فروز ہے۔ تو آئے چلیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، قسط نمبر 119۔ جب آگے بڑھ کر حملہ کرو تو مل کر دشمن پر دباؤ ڈالو، جیسے ایک دیوار پر بڑھ رہی ہو۔ جب تیر چلاؤ تو سب کے تیر اکٹھے کمانوں سے نکلیں اور دشمن پر بچھاڑ کی طرح گرے۔ دشمن کو اپنے ساتھ بہا لے جاؤ۔ خالد رضی اللہ عنہ تمام دوستوں کے سامنے رکے اور یہی الفاظ کہے۔ اس کے بعد وہ عقب میں عورتوں کے پاس چلے گئے۔ دعا کرتی رہنا اپنے خامدوں کے لیے، اپنے بھائیوں اور اپنے باپوں کے لیے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے عورتوں سے کہا، تم دیکھ رہی ہو کہ دشمن کی تعداد کتنی زیادہ ہے اور ہم کتنے تھوڑے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ دشمن ہماری صفوں کو توڑ کر پیچھے آ جائے۔ خدا کی قسم مجھے پوری امید ہے کہ اپنی غیرت اور اپنی عزت اور اپنی جانیں بچانے کے لیے تم مردوں کی طرح لڑو گی۔ ہم انہیں تم تک پہنچنے نہیں دیں گے، لیکن وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جو ہم نہیں چاہتے کہ ہو جائے۔ ولید کے بیٹے، ایک عورت نے کہا، کیا وجہ ہے کہ ہمیں آگے جا کر لڑنے کی اجازت نہیں؟ مرد زندہ ہوں تو عورت کیوں لڑے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے لڑنا تم پر فرض ہے، اور تم پر فرض ہے کہ مرد تھوڑے رہ جائیں، دشمن غالب آ رہا ہو تو آگے بڑھو اور مردوں کی طرح لڑو اور اپنے اوپر غیر مرد کا غلبہ قبول نہ کرو۔ یہ پہلا موقع تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ نے عورتوں کو بھی دشمن سے خبردار کیا اور انہیں اپنے دفاع میں لڑنے کے لیے تیار کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ انہیں خاصی تشویش تھی۔ انہوں نے کسریٰ کی فوجوں کو شکست دی تھی، لیکن رومی فارسیوں کی نسبت زیادہ منظم اور طاقتور تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے یقیناً یہ پہلو بھی ہوگا کہ مجاہدین کو گھروں سے نکلے خاصی عرصہ گزر چکا تھا اور وہ مسلسل لڑائیوں کے تھکے ہوئے تھے۔ انہیں اپنے اللہ پر، اللہ کی دی ہوئی روحانی طاقتوں اور ایمان پر بھروسہ تھا۔ دونوں فوجیں لڑائی کے لیے تیار ہو گئی۔ رومیوں کی طرف سے ایک محمد پادری آگے آیا اور مسلمانوں سے کچھ دور آ کر رک گیا۔ اے مسلمانوں، اس نے بلند آواز سے کہا، تم میں کوئی ایسا ہے جو میرے پاس آ کر بات کرے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے گھوڑے کی لگام کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور پادری کے سامنے جا گھوڑا روکا۔ تم سالار ہو؟ بوڑھے پادری نے کہا، کیا تم میں مجھ جیسا کوئی مذہبی پیشوا نہیں؟ نہیں، خالد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہمارے ساتھ کوئی مذہبی پیشوا نہیں ہوتا، سالار ہی امام ہوتا ہے اور میں سپہ سالار ہوں۔ اور میں معزز پادری کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ میں اس وقت تک سپہ سالار رہوں گا جب تک میری قوم اور میری فوج چاہے گی۔ اگر میں اپنے اللہ وحدہ لا شریک کے احکام اور اس کے رسول کے فرمان سے انحراف کروں گا تو مجھے سپہ سالار نہیں رہنے دیا جائے گا۔ اگر اس حالت میں بھی سپہ سالار رہوں گا تو سپاہیوں کو حق حاصل ہے کہ وہ میرا حکم نہ مانے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ محمد پادری پر خاموشی طاری ہوگی اور وہ کچھ دیر خالد رضی اللہ عنہ کے منہ کو تکتا رہا۔ شاید یہی وجہ ہے، پادری نے ذرا دبی دبی زبان میں کہا، یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ فتح ہمیشہ تمہاری ہوتی ہے۔ وہ بات کر معزز پادری جو تو کرنے آیا ہے، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ ہاں، پادری نے جیسے بیدار ہو کر کہا۔ اے عرب سے فتح کی امید لے کر آنے والے، کیا تو نہیں جانتا کہ جس زمین پر تو فوج لے کر آیا ہے اس
کسی بادشاہ کو کبھی پاؤں رکھنے کی جرت نہیں ہوئی۔ تو اپنے آپ کو کیا سمجھ کر یہاں آ گیا ہے؟ فارسی آئے تھے لیکن ان پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ بھاگ گئے۔ کئی دوسرے بھی آئے تھے، وہ بڑی بہادری سے لڑے تھے، لیکن ناکامی اور مایوسی کے سوا انہیں کچھ حاصل نہ ہوا اور وہ چلے گئے۔ تجھے ہمارے خلاف کچھ کامیابیاں حاصل ہوئیں، لیکن یہ خیال دماغ سے نکال دے کہ ہر میدان میں تو فتح ہی پائے گا۔ مورخوں کے مطابق خالد رضی اللہ عنہ خاموشی سے سن رہے تھے اور بوڑھا پادری پر اثر لہجے میں بول رہا تھا۔ میرا سپہ سالار درواں جو میرا آقا ہے تجھ پر کرم اور نوازش کرنا چاہتا ہے، پادری کہہ رہا تھا۔ اس سے بڑی نوازش اور کیا ہوگی کہ اس نے تیری فوج کو کاٹ دینے کی بجائے مجھے یہ پیغام دے کر تیرے پاس بھیجا ہے کہ اپنی فوج کو ہمارے ملک سے واپس لے جا۔ میرا آقا تیرے ہر سپاہی کو 1 دینار، 1 قبا اور 1 امامہ دے گا، اور تجھے 100 امامہ، 100 قبائیں اور 100 دینار عطا کرے گا۔ تیرے لیے یہ فیاضی معمولی نہیں۔ کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ ہمارا لشکر ریت کے ذروں کی طرح بے حساب ہے؟ تو جن فوجوں سے لڑ چکا ہے، ہماری فوج ان فوجوں جیسی نہیں۔ تو نہیں جانتا کہ اس فوج کے سر پر کسرے روم کا ہاتھ ہے؟ اس نے مجھے ہوئے تجربہ کار سالار اور چوٹی کے پادری اس فوج کو دیے ہیں۔ بول تیرا کیا جواب ہے؟ انعام چاہتا ہے یا اپنی اور اپنی فوج کی تباہی؟ دونوں میں سے ایک، خالد نے جواب دیا۔ میری 2 شرطوں میں سے ایک پوری کر دو تو میں اپنی فوج کو لے کر چلا جاؤں گا۔ اپنے آقا سے کہو کہ اسلام قبول کر لو یا جزیہ ادا کرو، اگر نہیں تو ہماری تلواریں فیصلہ کریں گی۔ میں تیرے آقا کے کہنے پر واپس نہیں جاؤں گا۔ تیرے آقا نے جو دینار، قبائیں اور امامے پیش کیے ہیں وہ ہم وصول کر ہی لیں گے۔ ایک بار پھر سوچ، عربی سالار، عرب کے سالار نے سوچ کر جواب دیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، جا اپنے آقا تک میرا جواب پہنچا دے۔ بوڑھے پادری نے رومی سپہ سالار دروان کو خالد رضی اللہ عنہ کا جواب دیا۔ عرب کے ڈاکو کی یہ جرت؟ دروان نے غصے سے پھٹکتے ہوئے کہا، کیا وہ نہیں جانتے کہ میں ان سب کو ایک ہی حلے میں ختم کر سکتا ہوں؟ اس نے اپنی سپاہ کی طرف گھوڑا گھما کر حکم دیا، تیر انداز آگے آ جائے اور ان بدبختوں کو فنا کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ لاکھن بھی آگے لے لو آؤ۔ تیر انداز آگے آئے تو مسلمانوں کے قلب کے سالار معاذ بن جبل نے اپنے دستوں کو حملے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ ٹھہر جا ابن جبل، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، جب تک میں نہ کہوں حملہ نہ کرنا۔ سورج سر پر آ کر آگے آنے لگے تو ہم حملہ کریں گے۔ ابن ولید، معاذ بن جبل نے کہا، کیا تو دیکھ نہیں رہا کہ ان کی کمانیں ہم سے اچھی اور بڑی ہیں، جو بہت دور تک تیر پھینک سکتی ہیں؟ وہ ہمارے تیر اندازوں کی زد سے دور ہیں۔ میں ان تیر اندازوں پر حملہ کر کے انہیں بیکار کر دینا چاہتا ہوں۔ ان کے فلاخن دیکھو، یہ پتھر برسائیں گے۔ رومی ترتیب میں کھڑے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم نے حملے میں پہل کی تو ہمیں پسپا ہونا پڑے گا۔ ان کی ترتیب ذرا اکھڑنے دو، ان کا کوئی نہ کوئی کمزور پہلو ہمارے سامنے آ جائے گا۔ رومیوں نے کچھ دیر انتظار کیا، مسلمانوں نے کوئی حرکت نہ کی تو مردان کے حکم پر اس کے تیر اندازوں نے تیروں کی بچھاڑ پھینکنی شروع کر دی اور فلاخن سے پتھر پھینکنے لگے۔ کئی مسلمان شہید اور زخمی ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ نقصان دیکھ کر بھی حملے کا حکم نہ دیا۔ رومی تیر اندازوں کو تیروں سے مؤثر جواب نہیں دیا جا سکتا تھا، کیونکہ مسلمانوں کی کمانیں نسبتاً چھوٹے ہونے کی وجہ سے دور تک نہیں تیر پھینک سکتی تھی۔ ادھر سے تیر اور پتھر آتے رہے، تب مسلمانوں میں ہیجان اور اضطراب نظر آنے لگا۔ وہ حملہ کرنا چاہتے تھے لیکن انہیں حکم نہیں مل رہا تھا۔ سالار زرار دوڑے دوڑے خالد رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ ابن ولید، زرار نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا تو سوچ رہا ہے؟ کیا دشمن کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم اس سے ڈر گئے ہیں؟ اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو مت سوچ، حملے کا حکم دے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور یہ اطمینان اور سکون کی مسکراہٹ تھی۔ ان کے سالار اور سپاہی پسپاہی کی بجائے حملے کی اجازت مانگ رہے تھے۔ ابن الارزو، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تو آگے جا کر دشمن کو مقابلے کے لیے للکار سکتا ہے۔ زرار نے زرار خود پہن رکھی تھی، ان کے ایک ہاتھ میں چمڑے کی ڈال، دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی۔ انہوں نے پچھلے ایک مارکے میں یہ ڈال ایک رومی سے چھینی تھی۔ زرار آگے گئے تو رومی تیر اندازوں نے اپنے سالار کے حکم سے کمانیں نیچے کر لی۔
یہ اس زمانے کا رواج تھا کہ فوج کی لڑائی سے پہلے دونوں فوجوں میں سے کسی ایک آدمی اپنے دشمن کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارتا تھا۔ ادھر سے ایک آدمی آگے آیا تھا اور دونوں زندگی اور موت کا معرکہ لڑتے تھے۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوتی تھی۔ مقابلے کے لیے للکارنے والا اپنے دشمن کو توہین آمیز باتیں کہتا تھا۔ زرار رومیوں کے سامنے گیا اور انہیں للکارا، میں سفید چمڑی والوں کے لیے موت کا پیغام لایا ہوں۔ رومیوں، میں تمہارا قاتل ہوں، میں خدا کا قہر بن کر تم پر گروں گا، میرا نام زرار بن الارزو ہے۔ رومیوں کی طرف سے ایک آدمی کو زرار کے مقابلے کے لیے آنا تھا، لیکن 4-5 رومی سوار آگے آ گئے۔ زرار نے پہلے اپنی خود اتاری، پھر ذرا اتاری، پھر قمیض بھی اتار دی اور کمر تک برہنہ ہو گیا۔ تب ان رومیوں نے انہیں پہچانا جو بصرہ میں انہیں اس حالت میں لڑتے دیکھ چکے تھے، اور وہ یہ بھی دیکھ چکے تھے کہ اس شخص میں جنات جیسی پھرتی اور طاقت ہے۔ حقیقت بھی یہی تھی۔ زرار ایک سے زیادہ آدمیوں کا مقابلہ کرنے کی خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ زرار کے مقابلے میں جو رومی آئے تھے، ان میں 2 سالار بھی تھے، ایک تبریہ کا اور دوسرا امان کا حاکم یا امیر تھا۔ باقی بھی کوئی عام سپاہی نہیں تھے، وہ کمانڈروں کے رتبے کے تھے۔ انہوں نے زرار کو گھیرے میں لینے کے لیے گھوڑوں کے رخ موڑے۔ زرار نے اچانک گھوڑے کو ایڑ لگائی، اور جب وہ امان کے حاکم کے قریب سے گزر گئے تو یہ سالار اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر ہی دوہرا ہو گیا، پھر گھوڑے سے لڑک کر نیچے جا گرا۔ زرار کی تلوار اس کے پہلو سے اس کے جسم میں گہری اتر گئی تھی۔ حیران کن پھرتی سے زرار کا گھوڑا مڑا اور ایک اور رومی کی تلوار اس کو رومی کو کاٹ گئی اور وہ بھی گر مرا۔ زرار ایسی چالیں چلتے اور ایسا پیرا بدلتے تھے کہ رومی سواروں کے 2-3 گھوڑے آپس میں ٹکرا جاتے یا ایک دوسرے کے آگے آ جاتے۔ ایک موقع سے فائدہ اٹھا کر زرار ان میں سے ایک کو تلوار سے کاٹ جاتے تھے۔ کوئی رومی سوار گرتا تھا تو مسلمان بڑے جوش سے نعرے لگاتے تھے۔ زرار کا یہ علم تھا جیسے ان میں مافوق الفطرت طاقت آ گئی ہو۔ اپنے مقابلے میں آنے والے رومیوں میں زیادہ تر کو انہوں نے گرا دیا۔ ان میں سے 1-2 ایسے بھی تھے جنہیں مہلک زخم نہیں آئے تھے، لیکن وہ دوڑتے گھوڑوں کے قدموں تلے کچلے گئے۔ 2 رومی سوار بھاگ کر اپنے لشکر میں چلے گئے۔